میں نے اپنے والد کو بہت ہی ینگ ایج میں کھو دیا کینسر کی وجہ سے. کچھ سالوں پہلے I was with somebody and again because of جو حالات ہو جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ریزنز ہوتے ہیں ایکسٹرینیس ویریبل جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی وجہ سے the relationship ended and اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ خلوص کی کوئی کمی تھی یا کوئی ہم دونوں پارٹیز کے بیچ میں کوئی اس طرح کے مسئلے تھے. وہ بالکل ہی آؤٹ سائڈ فیکٹرز کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی. اینڈ اس وقت تو مجھے لگا کہ جس طرح نارمل ہم محسوس کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, ہم اپسیٹ فیل کرتے ہیں, تو مجھے لگ رہا تھا میں اپسیٹ ہوں, لیکن آگے جا کے مجھے احساس ہوا ود لٹل ٹائم کہ اچھا صحیح یہ چیز اب ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے. سو دیٹس اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ ایک پرابلم ہے. مجھے پتہ تھا کہ اچھا یہ میں اس بات پہ بہت اگھاسٹ ہوں, میں بہت پریشان ہوں اور میں اپسیٹ ہوں, لیکن کیونکہ مجھے اس بات کی اویئرنیس تھی کہ گریف جو ہوتی ہے, تکلیف جو ہوتی ہے, غم ایک پروسیس ہوتا ہے. اسپیشلی جب آپ کسی کو کھوتے ہیں, چاہے آپ اپنے ماں باپ کو کھوئیں, ڈیتھ کے تھرو آپ کی ماں باپ کا انتقال ہو جائے, چاہے آپ کسی بھی خلوص بھرے رشتے کو کھوئیں, چاہے آپ کسی زندگی میں آپ کے پیچھے اپنی نوکری کو کھوئیں, آپ نے بہت اچھا ٹائم پہ وقت گزارا ہے, تو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہر پروسیس میں گریف ہوتی ہے. کھونا آسان نہیں ہوتا. آئی تھنک پرابلم مجھے جب فیل ہونے لگا کہ اچھا اب یہ میرے بھی ہاتھوں سے نکل رہی ہے چیز, ہوتا تھا وین آئی اسٹارٹیڈ مسنگ آؤٹ آن انٹائر کانورزیشنز. جس طرح کوئی مجھ سے بات کرتا تھا, جس طرح آپ مجھ سے بھی بات کر رہی ہیں, اور اس کے تھوڑی دیر بعد یا ایک دو دن بعد مجھے کمپلیٹلی یاد نہیں رہتا تھا کہ کانورزیشن ہمارے بیچ میں ہوئی ہے. آئی تھنک جو فائنل نیل ان دا کافن, جو مجھے احساس ہو کہ اچھا یہ چیز بالکل میرے بس میں نہیں ہے, وہ یہ تھا کہ جب میں بیکاز دیٹ پرسن اینڈ آئی, ہم لوگ کافی قریب رہتے تھے ایک دوسرے سے, ہمارے گھر قریب میں ہی تھے, تو جب مجھے اس روڈ سے گزرنا ہوتا تھا, سو اٹ یوز ٹو بی ٹیریبل فار می. اینڈ مجھے آئی یوز ٹو اسٹارٹ کرائنگ اینڈ میں مطلب وہ نہیں کر پاتی تھی. اینڈ آئی یوز ٹو بی لائک نہیں, ایک لمبا راستہ لے لیں, کوئی اور راستہ لے لیں, میں اس روڈ سے نہیں گزروں گی. اینڈ دیٹ فیلنگ واز ایکسٹریملی پینفل فار می. ایک بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں غلط فہمی ہے سوسائٹی میں کہ جو خود ایک مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہے وہ نہیں اس چیز سے افیکٹ ہو سکتا یا وہ ذہنی دباؤ میں نہیں آ سکتا. حالانکہ ہم سب کے ٹریگرز ہوتے ہیں, اور یہ ٹریگرز, ان کو ٹریگر اس لیے بولتے ہیں کہ جب آپ ان کو چھیڑ دیتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ریاکشن آتا ہے, رائٹ. تو یہ چیز وہی والی مثال ہے لوگوں کی اس سوچ کے بارے میں کہ اگر آپ کو یہ بولنا کہ ایک ڈاکٹر ہے, سپوز کوئی کارڈیولوجسٹ ہے, کیونکہ وہ کارڈیولوجسٹ ہے اس کو ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہونی چاہیے اصولاً, ایسے تو کوئی رول نہیں ہے. اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے تو اس کے دانت میں درد نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز جس نے مجھے ہیلپ کیا وہ یہ تھا کہ یہ کمپیئر کرنا کہ میرا پرابلم دوسرے کی پرابلم سے چھوٹا ہے, یا یہ تو بہت انسگنیفیکنٹ چیز ہے. میں آئی واز ان لو وتھ سم ون, اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ, میں اس چیز پہ بہت اپسیٹ ہو رہی ہوں, اور دوسرے اپنے کسی پیشنٹ کو دیکھنا جو اس چیز سے فور می ورس اس سے گزرا ہے, پرابلم سے, سینیریو سے, اور پھر میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتی تھی کہ یہ تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے. میں اپنے مائنڈ میں بتاتی تھی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, اور یہ بات غلط ہے. تو اس چکر میں بہت لوگ نہیں آتے سامنے ہوں. میں کیوں اس بات کو ڈسکس کر رہی ہوں, اس لیے کر رہی ہوں بیکاز بہت لوگ سامنے اس لیے نہیں آتے, بہت ینگ پیپل سامنے نہیں آتے فرام آل ایج گروپس, بیکاز دے فیل کہ یہ تو بہت انسگنیفیکنٹ سی بات ہے, یہ تو تھوڑی شرمساری سی بات ہو گئی, یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم نہیں نکل پا رہے, ہم نکل جائیں گے, تھوڑا اسٹرانگ بنو, اپسیٹ ہو بھی رہے ہیں اس چیز سے نکلو, کیوں نہیں نکل پا رہے اس چیز سے, یہ تو یار معمولی سی بات ہے. بٹ اٹ افیکٹس پیپل ڈفرینٹلی. آپ کسی سے ہیلپ سیکھ کرتے ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے, ہم آپ کو فکس نہیں کر رہے ہوتے. دیر از اے مسکنسیپشن دیٹ تھراپی فکسز اس, ہم ٹھیک کر دے گی. آپ کو فکسنگ کی ضرورت نہیں ہے.